نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، اکثر یہ پروپگنڈا جماعت اسلامی کے بارے میں ایک مخصوص گروہ کرتا ہے کہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی کتب تبدیل کر دی گئی ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ گستاخیاں تھیں۔ یہ سفید جھوٹ بڑی ڈٹائی سے اور اعلانیہ اور ہر جگہ اور مسلسل تواتر سے بولا جاتا رہا اور ابھی بھی یہ اسی طرح بولا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے کتابیں اس طرح عام نہیں تھی، پی ڈی ایف کا دور نہیں تھا، نیٹ کا دور نہیں تھا، اور بعض علماء سوء کہوں یا اب کیا ان کے لیے مجھے کوئی مناسب لفظ نہیں ملتا، انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے یہ پروپگنڈا سیاسی مقاصد کے لیے سید مودودی اور جماعت اسلامی کے بارے میں کیا کہ یہ گستاخ ہیں، اور اپنے مدارس کے اندر طالب علموں کو یہ سبق پڑھایا گیا۔ لیکن آج کے دور میں وہ لڑکے وہی سنی سنائی باتیں جب کسی جماعت اسلامی کے فرد کے سامنے کرتے ہیں تو آگے سے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں حوالہ دیں، تو وہ کہتے ہیں کتابیں بدل دی گئی ہیں۔ اس جھوٹ بلکہ اس بہتان کی حقیقت کیا ہے، یہ 5-6 منٹ کے کلپ میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ایک عبارت تبدیل کی تھی، وہ سورۃ یونس کی اس کی ایک لائن تھی، چند جملے تھے جو ایک دیوبندی عالم سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ملاقات کر کے کہا تھا کہ آپ اس کو تبدیل کر دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی۔ یہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جو ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، آپ سائڈ پہ یہ دیکھ لیں، اس کتاب کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تحریر مولانا مودودی نے خود اپنی زندگی میں تبدیل کی تھی، اور ہر مصنف کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی کسی تحریر کو تحریر میں رد و بدل کر دے۔ یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی کبات نہیں ہے۔ جو یہ گروہ الزام لگاتا ہے، آئیں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کارنامہ کیا ہے، اس حوالے سے ان کا کردار کیسا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، جن کی مشہور زمانہ کتاب معارف القرآن ہر دیوبندی مدرسے میں موجود ہوتی ہے، وہ جناب میں اس کا آپ کو ایک مشاہدہ دکھاتا ہوں۔ یہ جلد چہارم اور میرے پاس اوپر دیکھ لیں، یہ ایڈیشن ہے 1982 کا، جلد چہارم 1982 کا ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر ہے 632۔ اس کے اوپر یہ جو ہے عبارت، یہ معارف القرآن، اس کی یہ جلد چہارم ہے اور یہ ایڈیشن ہے 1982 کا۔ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں، یہ پیراگراف 3 آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو معذرت پیش ہوئی اس کا ذکر ہے، جس کا خلاصہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رجوع و التجا اور غلط کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ لینے کی دعا، اور پھر گزشتہ لفظش کی معنی اور مغفرت و رحمت کی درخواست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو آئندہ اس سے بچنے کے لیے تنہا اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آپ ہی مجھے خطاؤں اور گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ایڈیشن ہے 1982 کا۔ اب یہ جلد 4 ہے اور یہ میرے پاس 2004 کا ایڈیشن ہے، یہی معارف القرآن ہے، اور اس کا یہی صفحہ سورہ ہود ہے، اور اس کی جناب یہ آپ دیکھ لیں کہ 2 اور 3 آیت میں بتلایا گیا، یعنی وہ پورا پیراگراف انہوں نے اڑا دیا ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے، ظاہر ہے وہی ان کے سارا یہ انہوں نے مقدمے کے اندر لکھا ہے، وہی لکھتے ہیں، تو یہ جناب پورا پیراگراف اڑایا گیا، اور یہ مفتی شفیع صاحب کی وفات کے کئی سال بعد یہ ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔ پورا پیراگراف تبدیلی کی گئی ہے۔ کسی مصنف کے فوت ہونے کے بعد اس کی کتاب میں تبدیلی کرنا یہ کیسا ہے، یہ آپ فیصلہ خود کر لیں۔ الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں یہ ہمارے دیوبندی بھائی لمحہ موجود میں جو الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں وہی کارروائی خود ڈال رہے ہوتے ہیں۔ الزام سید مودودی اور جماعت اسلامی پر تھا کہ جماعت اسلامی والوں نے کتابیں تبدیل کی ہیں، جبکہ خود اپنی کتابیں یہ تبدیل کر چکے ہیں۔ یہ زندہ مثال ہے۔
یہ دوسرا حوالہ بھی دیکھ لیں، جلد ششم ہے، اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے 685 معارف القرآن جلد ششم۔ یہ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بانجے تھے، آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دے کر سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے۔ استغفر اللہ، یعنی پہلے کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ اتنی سخت عبارت تھی، اور اس کو یہ 2004 کا ایڈیشن معارف القرآن، اور یہی صفحہ ہے اس کا 685۔ اس کے اوپر یہ دیکھ لیں آپ بڑے غور سے، بالکل کلیئر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بانجے تھے، آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دے کر سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، وہ لفظ ہی انہوں نے حذف کر دیے۔ یہ حوالے غلط ہوں اور یہ تبدیلی نہ کی گئی ہو، کوئی بندہ، میرا نمبر موجود ہے، مجھ سے رابطہ کرے، میں مبلغ 1,00,000 روپے جرمانہ ادا کروں گا اس شخص کو، کہ اگر یہ تبدیلی معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کے لواحقین جیسے کہ مفتی تقی صاحب ہیں انہوں نے نہ کی ہو، تو میں 1,00,000 جرمانہ ادا کروں گا اس شخص کو جو یہ مجھے جھوٹا ثابت کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔